یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقف کا ایک بل آیا ہے، وقف بل آیا ہے 2024۔ اس وقف بل کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے مساجد ہیں وہ وقف کی زمین پر ہیں، جو آپ کے قبرستان ہیں وہ وقف کی زمین پر ہے، جو اسکول ہے وہ وقف کی زمین پر ہے، جو کالجز ہیں وہ وقف کی زمین پر ہے، بی ایڈ کالج ہو، بی کام کالج ہو، سائنس کالج ہو، آرٹس کالج ہو، پورے ہندوستان میں ہزاروں ہزار کالجز وقف کی زمین میں ہیں۔ پورے ہندوستان میں لاکھوں اسکول وقف کی زمین پر ہوں گے، جو سی بی ایس ای اسکول ہوں گے اور آئی سی ایس سی اسکول ہوں گے اور انگریزی اسکول ہوں گے، اور وقف کی زمین پر چاپاکل بھی ہے، اور وقف کی زمین پر سرائے بھی ہے، اور وقف کی زمین پر مسجد بھی ہے، اور وقف کی زمین پر قبرستان بھی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ۔ علماء عظام، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر قرآن کی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مفتی محمد تنویر صاحب کا، جناب محمد قیصر صاحب کا، جناب محمد شکیل صاحب کا، جناب محمد مظفر صاحب کا، جناب محمد اسرار عالم صاحب کا، جناب اسجد عالم صاحب کا، جنہوں نے اس باوقار جلسے کو منعقد کیا، اس کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی بات ایک معافی سے شروع کرنا چاہتا ہوں، بیچ بیچ میں گلا صاف کرتا رہوں گا کیونکہ کل سے طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے اور گلا پھنسا ہوا ہے۔ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اس لیے کہ ہم لوگ ان طلبہ کو داد دینا چاہتے ہیں، ان کی محنتوں کو سراہنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں ان کی اس محنت کا جس میں انہوں نے اپنے وقت کو لگایا اور اس نور کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جس نور پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا۔ ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے ان والدین کا جنہوں نے اپنے لخت جگر کو کسی اور تعلیم، کسی اور سسٹم میں بھیجنے کے بجائے اپنے بچوں کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ وہ ان کو حافظ بنائیں اور اس سلسلے میں ڈالیں جو سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور جس کو پھر سنا ہے جبرائیل علیہ السلام نے، اور پھر جو سنایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ان سے صحابہ اکرام کو، اور پھر ان سے ان کے بعد والوں کو، یہاں تک کہ یہ لوگ۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو سب سے قیمتی سلسلہ ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو دل میں جگہ دینی چاہیے کہ وہ کلام جو ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا ہے وہ سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، بے شک، اور جس طرح سے سنا گیا ہے اس طرح سے انہوں نے یاد کیا ہوا ہے۔ آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں ان لوگوں کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتے، اور وہ ہیں ہمارے اساتذہ۔ اللہ اللہ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں 8 اساتذہ ہیں،
مولانا کہاں کہاں پر ہیں سب لوگ؟ آٹھ لوگ جہاں کہیں سامنے آ کے بیٹھ جائیں ذرا. تمام اساتذہ جو ہیں وہ ادھر آ جائیں، ادھر طلبہ بیٹھیں، ادھر اساتذہ آ جائیں، سب لوگ ذرا سامنے آ جائیں. آپ لوگ ان کے چہرے کو دیکھیے اور اس فخر کو محسوس کیجئے، اس عزت کو محسوس کیجئے جو آج یہ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آخرت تک محسوس کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ان طلبہ کو قرآن شریف یاد کرانے میں. آپ کو کیا لگتا ہے ہر ایک لفظ جب وہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، الف کا 10 لام کا 10 آگے اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا؟ اللہ، اندازہ کیجئے اس کا کہ ہر دفعہ جب وہ تراویح سنائیں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا، ہر دفعہ جب وہ نماز پڑھائیں گے تو ان کو کتنا ثواب ملے گا. یہ ہے استاذ ہونے کا کمال. آپ تمام لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کو پورے اخلاص سے جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے جو لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، وہ ہے منتظمین، وہ لوگ جو چندہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو مدرسے کو چلاتے ہیں، جو پیچھے رہتے ہیں. اگر یہ لوگ بھی نہ ہوتے اور ان لوگوں نے پیسہ جمع نہیں کیا ہوتا، یہ لوگ آپ کے سامنے جاتے ہیں اور آپ سے مانگتے ہیں جا کر کے، اور پھر اسی پیسے کو لے کر کے آتے ہیں اور اس سے وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں. اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ جو پیسے دے رہے ہیں مدارس میں، وہ لینے والے پر احسان نہیں ہے کہ وہ مانگنے گیا آپ کے اوپر، اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس گیا. اس بات کو خوب سمجھ لیجئے. وہ جو مولوی صاحب جاتے ہیں جن کو آپ نیچی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو آپ سے رسید کٹواتے ہیں اور پیسہ لے کر کے آتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس گئے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چپ چاپ سے مدرسے لا کے پیسہ دے دیتے. اصل ہونا یہ چاہیے تھا. یہ کیوں ہے کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو خیر امت ہیں، وہ پیسہ بھی جا کے مانگیں گے. غلط بات. یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ پست کیوں ہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ ہم لوگ پست کیوں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے عطیات، نوٹس کیجئے میں نے زکوٰۃ نہیں کہا، میں نے عطیات کہا ہے، اپنے عطیات خاموشی کے ساتھ لا کر کے مدرسے میں ڈال دیں. ہونا یہ چاہیے. اگر آپ واقعی اس پیسے سے، جس پیسے کو آپ مدرسے میں دے کر کے خوش ہو رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اجر ادھر ملے، تو خاموشی سے لا کے ڈالیے، تب اس کا اجر ادھر ملنے والا ہے. اچھا، آج کی جو مجلس ہے وہ مجلس قرآن کے سلسلے میں ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے اور اس کتاب سے مسلمانوں کا کیا رشتہ ہے. اس کی پہلی خصوصیت تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یہ وہ کلام ہے جو سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چلا ہے، جو ان بچوں تک پہنچا ہے. یہ وہ سب سے پہلی بات ہے. اس کے وزن کو تھوڑا محسوس کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کچھ کہا ہے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ہے، صحابہ اکرام نے سنا ہے، صحابہ اکرام سے چلتے ہوئے ان تک پہنچا ہے. اس وزن کو محسوس کیجئے. طلبہ جو آج فارغ ہو رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ بھی اس وزن کو محسوس کیجئے. آپ لوگوں نے نور کو تو محفوظ کر لیا ہے، اب اس کی خدمت کا وقت ہے. یہ وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک معجزہ ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت کے قانون کو توڑ دیتے ہیں تب معجزہ ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت کے قانون کو توڑ دیتے ہیں کسی ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے، مثلا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ یہاں ڈالا اور یہاں نکالا تو یہ
چاند کی طرح چمکنے لگا۔ یہ ہے فطرت کے قانون کو توڑنا۔ آپ کریے، سب لوگ اپنا ہاتھ ڈالیے یہاں پہ اور نکالیے، کسی کے ہاتھ چمکے گا نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ فطرت کے قانون ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب نکالا تو کیا ہوا؟ چمک رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا؟ ایک لمحے کے لیے ایک آدمی جو مرا ہوا تھا اس کو زندہ کیا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے دیے گئے، اور سب سے وہ معجزہ جو آخرت تک رہنا ہے وہ قرآن ہے۔ یہ معجزہ کیسے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو کئی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور اپنی طبیعت کی وجہ سے میں صرف 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن جس معاشرے میں نازل ہو رہا ہے اس معاشرے میں لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، اکثر لوگ امی ہیں، مطلب ان کو لکھنا نہیں آتا، ان کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن اکثر لوگوں کے پاس بے پناہ عمدہ کلام ہے، ان کی زبان بہت تیز ہے، ان کی زبان پہ شاعری ہے، ان کی زبان بہت خوبصورت بھی ہے۔ کوئی بات نہیں۔ ایسے معاشرے میں ایک کتاب نازل ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تھوڑا سا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کل کو آپ کے پاس کوئی آدمی آئے، چاہے وہ صادق اور امین ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، معروف تھے، سب کو پتا تھا کہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، سب کو پتا نہیں یہ بات اس جلسے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے معروف تھے کہ یہ آدمی صادق ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی امین، صادق اور امین، سب کو پتا تھا۔ لیکن ویسا کوئی آدمی آج کے زمانے میں بھی ہو جائے اور آپ کے پاس آ کر کے کہے کہ میرے پاس ایک کتاب نازل ہو رہی ہے، یقین کر لیجئے گا، آپ کر لیجئے گا، تو وہ معاشرہ جس کے پاس زبان ہے وہ کیسے کر لے گا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو تم سے اچھا بول لیں گے بھائی۔ اللہ اکبر، تم کیا بولتے ہو؟ ہم تو تم سے اچھا بول لیں گے، تم نے تو آج تک کبھی شاعری نہیں کی، تمہارے بارے میں تو مشہور ہے کہ تمہارے پاس کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم تو شاعری کرتے ہی نہیں ہو، تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ شاعری کیا چیز ہوتی ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہاں ٹھیک، اور یہ بات ہے جو قرآن کو معجزہ بناتی ہے، اس کو غور سے سنیے۔ بات کیا آئی؟ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اسی کی طرح کی ایک کتاب لے آؤ، اسی کی طرح کی ایک کتاب لے آؤ۔ اس زمانے میں ہر سال کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، شعراء کا کمپٹیشن ہوتا تھا، اس شعراء کے کمپٹیشن میں جو جیت جاتا تھا باقی تمام شاعر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک آدمی جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام تھا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہوئے، اور دوسرے صاحب تھے جو اسلام لاتے لاتے رہ گئے، وہ تھے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ سے لوگوں نے کہا تم تو اتنے بڑے شاعر ہو، تم کو لوگوں نے سجدہ کیا ہوا ہے، تم اس کتاب کا جواب دے دو۔ تو ولید بن مغیرہ نے کیا کہا؟ ولید بن مغیرہ نے کہا خدا کی قسم میں مجھ سے زیادہ شاعری میں تم میں سے کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ نثر میں تم میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن جو محمد چیز لے کر کے آ رہی ہے تو بالکل مختلف ہے، اس کو تو کاپی ہی نہیں کیا جا سکتا، سبحان اللہ، اس میں کچھ جوڑا ہی نہیں جا سکتا، اس میں کچھ گھٹایا ہی نہیں جا سکتا، ہر ایک لفظ موتی کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کو کہا ٹھیک ہے، ایسا کر لو کہ تم کتاب نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ چیلنج بھی آج تک پینڈنگ ہے، نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لو کہ ایک ہی صورت لے آؤ، یعنی 3 آیت لے آؤ۔ اللہ، وہ وقت ہے 1446 سال ہو گئے ہیں، پورے کمپیوٹر کے ساتھ تمام یونیورسٹیز میں جہاں عربی پڑھائی جا رہی ہے، خاص کر کے اسرائیل وغیرہ میں، ہر سال لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی طرح کی کوئی چیز لکھ لی جائے اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور ہر سال موقع کھاتے ہیں۔ آج بھی آپ تل ابیب یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو قرآن نما کچھ چیز ملے گی اس کے ویب سائٹ پہ۔ ان کا کلیم یہ ہوگا کہ یہ قرآن کی طرح ہے، ہم نے قرآن کو ہرا دیا ہے، اور ہر سال وہ موقع کھاتے ہیں، ہر سال۔
تو یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ معجزہ ہے جو ہدایت ہے، اگر ہم لوگ پڑھ لیں اور ہم لوگ سیکھ لیں۔ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ ایمان بالقرآن کے تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے کر لیا وہ یہ ہے قرآن کو پڑھنا۔ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو پڑھو اور سمجھو مت، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن صرف سمجھو، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دونوں ہی غلط باتیں ہیں۔ قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے، یہ دونوں الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تدبر کرو قرآن پہ، تدبر کرو قرآن پہ، کیا تمہارے یعنی تدبر نہیں کرنے والوں کو قرآن کا اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ تو اب وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے یا پڑھ رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اب وہ قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن جس بات کی تلقین کر رہا ہے، قرآن جو ہم سے چاہ رہا ہے، اس کو پورا کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ، اور اس بات کو غور سے سنیے، غور سے سنیے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن دوسروں کو بتایا بھی جائے۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے پڑوسی 100 سال تک پڑوسی رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو بتاتے نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو چھوڑیے مت، قرآن کو چھوڑیے مت۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ لوگوں سے ایک اور بات کہتا ہوں جو آپ لوگوں کو مشکل لگے گی سمجھنے میں۔ قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا، اصل قرآن کو سمجھنے کی جو چیز ہے وہ عربی میں ہی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی کیسی بات کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے اب عربی سیکھو۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، عربی سیکھیے۔ کیوں سیکھیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام عربی میں نازل کیا ہے۔ کیوں سیکھیے؟ کیونکہ وہ شخص جس کی محبت کا دم میں بھرتا ہوں اور آپ بھرتے ہیں، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام لیا جاتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب ہم لوگ دم بھرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، تو اب ہم پہ یہ ضروری ہے کہ ان کی زبان بھی سیکھیں۔ ان کی زبان کو سیکھے بغیر قرآن کا مزہ اٹھانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس بات کو سمجھیے، ترجمہ تو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا اور اس سے موٹی موٹی بات بھی سمجھ میں آ جانی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس آہنگ میں اس کو اتارا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم کو بتایا ہے، وہ طریقہ آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملنے والا۔ اور قرآن اصل میں صرف عربی میں ہے، ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، چاہے وہ اردو ترجمہ ہو چاہے وہ انگریزی ترجمہ ہو، وہ قرآن نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے۔ تو آپ میں سے سب لوگوں کی یہ ضرورت ہے، ہم میں سے سب لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے عربی سکھائیے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عربی میں علامہ ہو جائیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی کے 5 لفظ سیکھ لیجئے گا تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ عربی کی کتاب پڑھے گا انشاءاللہ، اور پوتا جو ہے وہ قرآن فراٹے سے پڑھے گا اور سمجھے گا عربی میں۔ لیکن شروعات آپ کو کرنی ہے۔ میں سارے بوڑھے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ ہمت کرنی ہوگی، اپنے اندر کے خوف کو، اپنے اندر کی وہ جو ایک کجی ہوتی کہ میں کیسے پڑھنے جاؤں اس عمر میں، اس کو دور کر کے مسجد آئیے اور اپنے امام صاحب سے کہیے کہ میں اپنی اس عمر کے باوجود آیا ہوں آپ سے سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دوسروں پر، نوجوانوں کی مدد کریں گے۔ امریکہ میں جب عربی کی کلاس میں بہت شروع کی بات بتا رہا ہوں، میں نے جب مسجد میں جا کے کہا کہ مجھے عربی سیکھنا ہے، اور جب وہاں میں کلاسز چلتی تھی وہاں انرول ہوا عربی سیکھنے کے لیے، تو وہاں ایک 80 سال کے آدمی آتے تھے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس آگے بیٹھ جاتے تھے، افغانی تھے، لیکن پابندی کے ساتھ آتے تھے۔ دوستی ہو گئی، دوستی مطلب یہ کہ جو احترام کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تاکہ تم لوگ آتے رہو، تاکہ تم لوگ آتے رہو۔ 80 سال کے آدمی وہ آ رہے ہیں
عربی سیکھنے کے لیے قاعدہ وغیرہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن باقاعدگی سے آ رہے ہیں. دوسری بینچ پر بیٹھتے تھے، دائیں جانب انتقال ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے. کہا کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ تاکہ تم لوگ آتے رہو، نوجوان آتے رہیں، کیونکہ ایک بوڑھا موجود ہے تو نوجوان بھی جائیں گے. تو میں تمام بوڑھوں سے کہہ رہا ہوں، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہیں سمجھ میں آئے، مسجد میں عربی کی درسگاہوں کو قائم کیجئے، وہاں جائیے، چاہے وہ عصر کے بعد ہو، ظہر کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، عشاء سے پہلے ہو، فجر کے بعد ہو، جب بھی ہو ضرور جائیے اور عربی سیکھیے، تاکہ آپ کے بیٹے اور پوتے عربی سیکھ سکیں انشاءاللہ. قرآن کے معجزے کے سلسلے میں بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اب انشاءاللہ اس موضوع کو چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. وقف کے سلسلے میں بات کرنا ضروری ہے. وقف کیا چیز ہے اس کو سمجھیے. اسلام میں کئی قسم کا صدقہ ہے. وقف صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ صدقے کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ صدقہ ہے جو نہ بیچا جا سکے گا، نہ اس میں وراثت قائم ہوگی، اور نہ ہی یہ تحفے میں دیا جا سکے گا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زمین یا مکان یا کسی بھی قسم کی جائیداد لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ والا یہاں سے یہاں تک یہ اس کی چوہدی ہے، یہ میں وقف کرتا ہوں اللہ کی راہ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دم آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو وقف کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی سے ایک معاہدہ کیا کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جائیداد میں سے یہ چیز نکال کر آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں. اور اب اس کے بعد اس ملکیت میں نہ یہ جو جائیداد ہے، یہ جو زمین ہے، اب یہ جائیداد یہ زمین نہ بیچی جا سکے گی، نہ اس میں میرے وارثین کا کوئی حق ہوگا، اور نہ ہی اس کو میں خود تحفے میں دے سکوں گا. اب اس کے کہنے کے بعد اس زمین، اس جائیداد، اس مکان میں سے جس آدمی نے دیا ہے وہ بھی 1 انچ کی کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا. بات ختم ہو گئی. اب اس میں ایک متولی صاحب آئیں گے، اور متولی صاحب کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس جائیداد سے جو واقف، یعنی جس نے اس کو وقف کیا ہے، اس نے ایک منشا کی تھی. مثلا منشا یہ ہو سکتی ہے کہ اس جگہ پر یتیم خانہ بنے گا، تو اب اس جگہ پہ یتیم خانہ ہی بنے گا، اس جگہ پہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، یتیم خانہ ہی بنے گا. مثلا اس نے یہ کہا کہ اس جگہ پہ دھان اگایا جائے گا یا کچھ چیز اگائی جائے گی، اور اس کا جو دانہ ہوگا وہ چڑیا کو کھلایا جائے گا، تو اب وہ چڑیا کو ہی کھلایا جائے گا. یعنی اسلام میں واقف کی منشا کی بے پناہ بڑی اہمیت ہے. واقف کی منشا کی بے پناہ بڑی اہمیت ہے. اس کی منشا تبدیل نہیں کی جا سکتی، اب سوائے اس کے کہ وہ منشا کو حاصل کرنا ناممکن ہو جائے. مثلا آپ نے کہا کہ یہاں کچھ کھیت ہوگا اور اس کا دانہ جو ہے وہ چڑیوں کو کھلایا جائے گا. اب ہم سب لوگوں کو پتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ گرم سے گرم تر ہوتی جا رہی ہے. ابھی نومبر کا مہینہ آ گیا ہے اور سب لوگ بغیر سویٹر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ نومبر کے مہینے میں بچپن میں لوگ فل سویٹر پہن لیا کرتے تھے. اب جو ہے وہ سب لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں بغیر سویٹر پہنے ہوئے. تو دنیا گرم ہوتی جا رہی ہے، چڑیا مر رہی ہیں، چڑیا ختم ہو گئی. تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا، اور یہاں پر عمارت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، کہ امیر کے حکم سے قاضی صاحب اس کی منشا کو تبدیل کریں گے، اور وہ اس منشا کو لے کر کے آئیں گے جو اس سے قریب تر تھی. بات سمجھ میں آ رہی سب کے؟ منشا کو تبدیل ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ 3 نسل گزر گئی تو آپ نے کہا کہ یہ جو وقف ہے اس پہ یہ والا کام کر لو. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. کام وہی ہوگا جو منشا کا تھا. اب یہ سب باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقف کا ایک بل آیا ہے. وقف بل آیا ہے 2024. اس وقف بل کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے مساجد ہیں وہ وقف کی زمین پر ہیں، جو آپ کے قبرستان ہیں وہ وقف کی زمین پر ہے، جو اسکول ہے وہ وقف کی زمین پر ہے، جو کالجز ہیں وہ وقف کی زمین پر ہے. بی ایڈ کالج ہو، بی کام کالج ہو، سائنس کالج ہو، آرٹس کالج ہو،
پورے ہندوستان میں ہزاروں ہزار کالجز وقف کی زمین میں ہیں. پورے ہندوستان میں لاکھوں اسکول وقف کی زمین پر ہوں گے، جو سی بی ایس ای اسکول ہوں گے اور آئی سی ایس سی اسکول ہوں گے اور انگریزی اسکول ہوں گے. اور وقف کی زمین پر چاپاکل بھی ہے، اور وقف کی زمین پر سرائے بھی ہے، اور وقف کی زمین پر مسجد بھی ہے، اور وقف کی زمین پر قبرستان بھی ہے. جو نیا بل آ رہا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے، جو وکلا نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یہ تمام جو جائیداد ہے اس کا کنٹرول سینٹر کی حکومت کو دے دینا چاہتا ہے. آپ کے پاس نہیں رہے گا، متولی کے پاس نہیں رہے گا. وہ آہستہ آہستہ یہ تمام چیز آپ کے ہاتھ سے نکال کر کے سینٹر کی حکومت کو دے دینا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کام کرنا چاہتا ہے یہ بل، وہ یہ کہ آپ کو آپ کے وقف کی جائیداد سے محروم کر دینا چاہتا ہے. کیسے محروم کرنا چاہتا ہے یہ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. آپ کو جو آپ کے وقف کرنے کا حق ہے اس کو محدود کر دینا چاہتا ہے. یہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان یا کوئی اور وقف کرے. اس کے لیے کئی بل میں شقیں ڈالی گئی ہیں، اور اس اخیر میں یہ بل جو وقف میں جتنی بھی اسلامی تعریفات ہیں، مثلا واقف، تو اس تعریفات کا مطلب وہ جو میننگ ہے اس کی جو معنی ہے وہ بدل دیتا ہے. تو وقف کا واقف کی متولی کی یہ تمام تعریفات جو ہیں وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. اس بات کو سمجھیے اگر یہ بل آ گیا تو جتنی بھی آپ کی وقف کی جائیداد ہے وہ چند سالوں میں ختم ہو جانے والی ہے. اس کا سب سے بڑا کیا نقصان ہے، اس بات کو بس ایک جملے میں سمجھ لیجئے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس کا، وہ یہ کہ آپ کو اپنی قبر آنے والے وقت میں خریدنا پڑے گی. آپ میں سے کتنے لوگ قبر بھی خرید رہے ہیں؟ ذرا بتائیے تو ہاتھ اٹھا کر کے. کسی نے آج تک قبر خریدا ہے؟ اپنے والدین کے لیے کسی نے قبر خریدا آج تک؟ ہندوستان میں الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں نے اتنا وقف کیا ہے قبرستان کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے کہ کسی کو زمین خریدنا نہیں پڑتا. لیکن یورپ میں، امریکہ میں خود کی قبر خریدنی پڑتی ہے اور بچوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ میری 3x6 میری قبر یہاں پہ بنے گی، اور بہت پیسہ لگتا ہے. آج سوچیے ذرا سا، اگر یہاں پہ کوئی آدمی زمین بیچے 3x6، آپ خرید سکیں گے؟ کون اس جگہ پر آدمی جو 3x6 کی زمین خرید سکتا ہے آج کی تاریخ میں؟ کون خریدے گا 3x6 کی زمین؟ لیکن یہ بل کے آنے کے بعد جو ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے کہ لوگ اس کے بعد اس کو بزنس بنائیں گے. وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ شہر سے دور، علاقے سے دور 1 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ زمین خریدیں گے. اس کا نام رکھیں گے آرام دہ قبرستان. نام کیا ہوگا اس کا؟ آرام دہ قبرستان. اور اس میں خوبصورت روڈ بنائیں گے، ایسے گھومتی ہوئی روڈ بنائیں گے، اور اس کو ہری گھاس لگائیں گے اس میں، اور اس میں پھر 3x6 کی زمین بیچی جائے گی. اور پھر 3-4 نسل کے بعد اسی زمین کو سب کو اکھاڑ پکھاڑ دیں گے. آپ کے دادا اور جو لوگ دفن تھے سب کی ہڈی گئی، پھر دوبارہ سے اسی پہ بسایا جائے گا. اس بات کو سمجھ لیجئے، یہ وقت آ رہا ہے. اس لیے جب بھی اس سلسلے میں کوئی ایکشن لینے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا امارت شرعیہ آپ کو آواز دے گی تو آپ کو حاضر رہنا ہے اس میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. ٹھیک، اب اس بل کے سلسلے میں بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بہت ڈھیر سارے ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب پہ، اس کو دیکھ لیجئے گا. اخیراً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی بہت چھوٹی سی چیز سے آتی ہے. تبدیلی ایسے نہیں آتی کہ میں کل سے بہت اچھا مسلمان ہو جاؤں گا. تبدیلی ایسے آتی ہے کہ میں ابھی اس وقت بیٹھے بیٹھے یہ طے کروں کہ میں قرآن کا ایک لفظ پڑھوں گا. پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین. یہ آپ کی شروعات ہے، یہ آپ کی شروعات ہے. یہاں سے آپ کو شروع کر لینا ہے، اور آہستہ آہستہ چاہے ہر روز ایک آیت ہو، آدھی آیت ہو، جیسا بھی دل کرے جو جس لیول پر ہے. اب آدھی آیت نہیں پڑھنی چاہیے کبھی بھی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. جیسا جو دل کرے اس ایک آیت کو کم سے کم پڑھیے. جو ایک پیج پڑھ سکتے ہیں وہ ایک پیج پڑھیں. صرف 5 منٹ لگائیے قرآن میں ہر روز. جو لوگ عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اردو جانتے ہیں وہ اردو میں قرآن پڑھیں.
ترجمہ پڑھیں. جو لوگ کسی اور ہندی جانتے ہیں اور ہندی کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں وہ ہندی کا ترجمہ پڑھیں. آپ تمام لوگ، میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ عربی سیکھیے. آپ جب آئیں گے نا مسجد میں اور اپنے امام صاحب سے کہیں گے کہ مجھے عربی سکھائیے تو بے پناہ خوش ہوں گے. وہ آپ کے لیے صبح بھی وقت نکالیں گے، وہ آپ کے لیے شام میں بھی وقت نکالیں گے. ان سے سیکھیے عربی انشاءاللہ. لیکن قرآن ہر روز پڑھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے قرآن نے، اگر قرآن کو ہم لوگوں نے تھام لیا تو ہماری زندگی آسان سے آسان تر ہو جانی ہے. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت قبول کر لو. اس کی حاکمیت قبول کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو بھی سمجھیے. حاکمیت قبول کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ ہم مانیں گے. جو بھی حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہم مانیں گے. اب صرف 2 مثال دے دیتا ہوں، بلکہ 3 مثال دے دیتا ہوں. قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ مت بولو. اگر ہم لوگ آج جھوٹ بولنے میں صرف 50% کمی کر دیں تو معاشرہ مختلف ہو جائے گا. اور اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو انا ہے، وہ جو کبر ہے، وہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ تم کو تو مر جانا ہے آج اور قبر میں چلے جانا ہے، تو کبر کس چیز کا؟ نہیں ہونا چاہیے. تو لڑائیاں بند ہو جائیں گی. اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ غیبت مت کرو، دوسروں کے بارے میں برا مت سوچو. صرف اس چیز کو سوچ لیجئے، دوسروں کے بارے میں برا مت سوچو. صرف اس کو اگر ہم مان لیں، اللہ کی حاکمیت قبول کر لیں، تو آدھی سے زیادہ لڑائی ختم ہو جانی ہے آپ کے علاقے میں انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں، اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں اور اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. اچھا وہ